أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल हज आयत नंबर 52 से 55 तक आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من قبلك من رسول من رسول ولا نبي ولا نبي إلا إلا إذا إذا تمنى تمنى ألقى الشيطان ألقى الشيطان في في أمنيته في أمنيته मीम के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना है, नियति नहीं करना। फी उम्नियति في أمنيته फयंसखुल्लाहु فينسخ الله फयंसखुल्लाहु فينسخ الله ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ثم يحكم الله ثم يحكم الله
ثم يحكم الله آياته آياته والله والله عليم حكيم. عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من من قبلك من قبلك من رسول رسول ولا ولا نبي نبي إلا إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في أمنيته في في أمنيته أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فينسخ فينسخ الله الله ما ما يلقي يلقي الشيطان ثم ثم يحكم يحكم الله الله آياته آياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. والله والله عليم عليم حكيم حكيم ليجعل ما يلقش ليجعل ما ما يلقي يلقش ليجعل ليجعل ما يلقي الشيطان ما يلقي يلقش الشيطان شيطان 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 فتنة للذين فتنة فتنة للذين للذين في قلوبهم في في قلوبهم قلوبهم مرض مرض والقاسيات والقاسيات قلوبهم 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 وإن الظالمين وإن وإن الظالمين الظالمين وإن الظالمين وإن وإن الظالمين الظالمين
لفي شقاق بعيد لا في لفي شقاق شقاق بعيد بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان الشيطان فتنة فتنة للذين في للذين في قلوبهم قلوبهم مرض مرض والقاسية قلوبهم والقلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 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 وليعلم الذين وليعلم الذين وليعلم الذين وليعلم الذين أوتوا العلم أوتوا العلم أنه الحق أنه الحق من ربك من ربك فيؤمنوا فيؤمنوا به به فتخبط فتخبت فتخبت له فتخبت قلوبهم قلوبهم وإن الله وإن الله لهادي الذين لهادي الذين آمنوا آمنوا إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم له قلوبهم قلوبهم
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وليعلم وليعلم الذين الذين أوتوا أوتوا العلم العلم أنه أنه من الحق ربك من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به له فتخبت له قلوبهم. یہاں پہ کریکشن کر لیجئے، نون پیش کے ساتھ ہے اور آگے واؤ ساکن ہے، تو یہ پیش اب آپ بڑھا کے پڑھیں گے. فَيُؤْمِنُ نہیں ہے، فَيُؤْمِنُ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فَيُؤْمِنُ فيؤمنوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وإن الله الله لهادي الذين آمنوا إلى آمنوا صراط إلى صراط مستقيم مستقيم. ولا يزال الذين كفروا ولا ولا يزال يزال الذين الذين كفروا كفروا في مرية في في مرية مرية منه. منه من کے اوپر آپ غنہ نہیں کریں گے. منه منه حتى حتى تأتيهم الساعة تأتيهم الساعة بغتة بغتة أو يأتيهم أو أو يأتيهم يأتيهم عذاب يوم عقيم. عذاب يوم أكيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يوم أكيم. ولا یزالون ہے، اس کو آپ نے ولا یزل الذین نہیں پڑھنا ہے. ولا یزال الذین ولا يزال الذين اور یہ آخر میں بالکل آیت کے آخر میں دیکھیے، یہ یومن عقیم لکھا ہے، عظیم نہیں لکھا، ٹھیک ہے. یومن عقیم. يوم عقيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، مر رسول
کوئی رسول ولا نبی یا کوئی بھی نبی الا مگر اذا جب تمنا آرزو کی اس نے القا ڈالا الشیطان شیطان نے کیا ڈالا القا کیا وسوسہ ڈالا شیطان نے فی میں امنیتی اس کی آرزو میں فَيَنْسَخُ اللَّهُ پس دور کر دیتا ہے اللہ تعالی ما جو یلقی الشیطان ڈال دیتا ہے وسوسہ شیطان ثم پھر یحکم اللہ مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالی آیاتی ہی اپنی آیات کو واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے حکیم خوب حکمت والا ہے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی پہلے من رسول ولا نبی نہ تو کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے تو جی ہاں بالکل رسول اور نبی میں ڈفرینس ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے کیونکہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتاب اور صحیفہ عطا کیا جاتا ہے وہ شریعت لے کر آتے ہیں جبکہ نبی پریویس شریعت کو کسی بھی رسول کی شریعت کو فالو کرنے اور کروانے والے ہوتے ہیں جس کی اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ہی نبی تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور حضرت ہارون جو ہیں وہ صرف نبی تھے اسی طرح تھوڑا سا اس لحاظ سے گریڈ کا بھی فرق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے من رسول ولا نبی نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی الا مگر اذا جب تمنا اس نے آرزو کی تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی کیا آرزویں ہوا کرتی ہیں تو ایک نبی اور ایک رسول کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے جو شریعت لے کر آئے ہیں جس شریعت کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے لوگ من و آن ان کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں تاکہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں اور حق کے راستے پر چلیں اسی مشن کے اوپر وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور یہی ان کی تمنا اور یہی ان کی خواہش ہوتی ہے تو ان کی اس تمنا اور ان خواہش کے اوپر کیا ہوتا ہے القى الشیطان ڈال دیتا ہے شیطان وسوسہ فی امنیته اس کی آرزو میں تو اس کی آرزو میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے یا وسوسہ اندیش ہوتا ہے جس کی کیسے اگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ تو جیسے ہم نے پیچھے ابھی آیات پڑھی تھی جس کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں تذکرہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو جب حسی معجزات کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو کہ اگر آپ کوئی ایسا حسی معجزہ دکھا دیں تو جو بہت ہی واضح ہو تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر بھی اور صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہ خواہش اور یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اتنا اس قدر واضح معجزہ عطا فرما دے جس کو دیکھتے ہی یہ فوراً سے ایمان لے آئیں اور اسی طرح جب ایک اور جگہ پر جیسے عبس وتولی میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جو قریش مکہ تھے ان کا کیا مطالبہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو پھر یہ جو آپ کے کمزور اور ناتواں قسم کے ساتھی ہیں غریب مسکین سے ساتھی ہیں ان کو ذرا آپ سائڈ پہ کر دیں آپ ان کو ہماری محفل میں نہ بٹھائیں تو ہماری محفل پھر تبھی جمے گی اور پھر ہم آپ کی بات سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر بھی غور کرنا شروع کیا لیکن ایسے جیسے جو بھی مطالبات ہوتے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ فوراً سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا کرتے تھے اور آپ کو ڈائریکشن دے دیا کرتے تھے اور شیطانی وسوسوں کو دور کر دیا کرتے تھے یہ اس طریقے سے جو بھی مشن ہوتا ہے نبی اور رسول کا اس میں شیطان
وسوسہ اندیش ہوتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تمنا کو تلاوت کے طور پر لیں کہ جو بھی تلاوت کی جاتی ہے، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے اندر جیسے مکہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قریش مکہ نے بھی اور کافر جتنے بھی تھے، انہوں نے کیا مطالبہ کیا اور کیا ہنسی اڑائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم میتتن، کہ تمہارے اوپر جو مردار ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا تو جو تو انسان ذبح کرے، جس کو انسان مار دے وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی موت آ جائے تو وہ حرام ہے۔ تو یہ کیسا قانون اور کیسی شریعت ہے؟ یہ اس طرح کا وسوسہ جو ہے یہ ان کے دلوں میں ڈالا۔ پھر اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا کہ مطلب یہی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا تو اس حکم کے اندر وہ اسی طریقے سے وسوسے ڈالتے۔ ایک اور آیت جو ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں پڑھی ہے، اس کے اندر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں باطل معبود، ان سب کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ اچھا تو پھر ہم یہ تو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی بھی پرستش کی جاتی ہے، ان کو بھی معبود مانا جاتا ہے، تو اور فرشتوں کی بھی، تو کیا ان ہستیوں کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا؟ تو اس طرح کے وسوسے جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ، بس دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما یلقی الشیطان، جو بھی وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ، تو مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی ہی، اپنی آیات کو، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی اور وحی ہو جاتی تھی اور اس ڈائریکشن دے دی جاتی تھی، اسی طرح جو بھی آیات اترتی تھیں اس کے جواب میں بھی، جیسے ہم نے اس کا جواب بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ دوزخ کے اندر وہی جلیں گے جو بت ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ اس طرح سے محکم آیات کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے اور ان کے جو یہ وسوسے ہیں ان کا توڑ کر دیتے۔ لیجعل، تاکہ بنائے، ما جو یلقی جو ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، فتنتن ایک آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں بیماری، مرض بیماری ہے، والقاسیتی اور سخت ہیں، قلوبہم دل ان کے، وَإِنَّ اور بے شک، الظالمین ظالم، لفی البتہ میں، شقاق مخالفت میں ہیں، بعید دور کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اور ان وسوسوں کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر صرف اور صرف وہ لوگ آتے ہیں جو منافق ہیں، جن کے دل اسلام کی طرف سے ڈاؤٹ فل ہیں اور وہ اسلام کو دل سے قبول انہوں نے نہیں کیا ہوا، ایسے ہی اوپری سطح پر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے دل اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ آیتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں اور وہ اپنے مرض میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جبکہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور البتہ یہ کہ جان لیں، الذین وہ لوگ، اوتوا العلم جنہیں دیا گیا علم، انہ الحق کہ وہ حق ہے، من ربی کا آپ کے پروردگار کی طرف سے، فیؤمنوا تو وہ ایمان لائیں، بھی اس پر، فتخبط تو عاجزی کریں، لہو اس کے لیے، قلوبہم دل ان کے۔ جبکہ اس کے برعکس ایسی ہی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، جب ایمان والے ان کو سنتے ہیں تو ان کا، یا علم والے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم والا کہہ کر یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، تو وہ علم والے کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام یا مسلمان یا مومن، سچے اور پکے جو مومن ہوتے ہیں، جب وہ یہ آیتیں سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو ان کے ایمان مزید جو ہے وہ پختہ ہوتے ہیں، مزید مضبوط ہوتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس سے ان کے دلوں میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ البتہ وہ ہدایت دیتا ہے، آمنو جو ایمان لائے، الا طرف صراطی راستے کے، مستقیم نادی جی سیدھے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ البتہ ہدایت دینے والا ہے، آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الا طرف صراطی راستے کے، المستقیم سیدھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جو ایمان لے کے آتے ہیں، یعنی کہ